اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بنایا تو مچھلی کا رشتہ پانی کے ساتھ رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے پودے کو بنایا تو پودے کا رشتہ مٹی کے ساتھ رکھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فرشتوں میں بندے کو بنانے لگا ہوں اور بڑے ٹھیک طریقے سے بناؤں گا اور بنانے کے بعد اپنی خاص روح اس میں پھونک دوں گا, پھر تم اس کو سجدہ کرنا. تعلق دیکھیں, مچھلی اور پانی کا تعلق کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال دے مچھلی مر جائے گی. پودے کا اور مٹی کا تعلق کیا ہے؟ مٹی سے پودے کو نکال لیں تو پودا مر جائے گا. یہی اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے. اگر بندے کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے, کنیکشن مضبوط نہیں ہے, بندہ مر گیا, وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, بڑا دولت والا ہے, شہرت ہے, اگر کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا, بندہ مرا ہوا, وہ اس کی روح میں وہ تازگی نہیں ہے, وہ بشاشت نہیں ہے, وہ پرپز آف لائف نہیں ہے اس کا. We need a natural environment to grow. If it comes to plants, then their natural environment is oxygen, nutrients, post, sunlight and soil. ایک پودے کو کیا کچھ چاہیے؟ آکسیجن, سورج کی روشنی, کھاد. اب وہ آب و ہوا مل گئی تو وہ گرو کر جائے گا. ہمارا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق. اگر یہ نہیں ہوگا تم گرو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا, اگر مچھلی پانی سے نکل آئے, پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پودا مٹی سے نکل آئے, مٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مچھلی نے اور پودے نے برباد ہو جانا ہے. پوری دنیا کے 8.5 ارب لوگ اگر اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بندے نے برباد ہو جانا ہے. ریممبر, یور کنیکشن ود رب شوڈ بی سو اسٹرانگ. فرماتا میں تمہارے دل کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ جگولر وین ہے, یہاں پہ جا رہی ہے. دس از ون آف دا بگیسٹ. دا انٹائر فلو آف بلڈ فرام یور لوور باڈی ٹو دا اپر از فرام دس اسپیشل ویسل. میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, اور فرمایا میں تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہوں. مجھے بتائیں, یہ شہرت جو ہے اس کا تو دیگر اعضاء کو بھی نہیں پتا, یہ تو چھپی ہوئی ہے یہاں پر. اور دل میں اٹھنے والے وسوسے, یہ تو میرے ماں باپ کو, میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا. شکل سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں ہم کہ یار یہ کیا سوچ رہا ہوگا, ہمیں دل کے وسوسوں کا نہیں پتا. یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اٹس یو اینڈ می. بس یہ تم اور میں ہوں. اے میرے بندے, تو ہے اور میں ہوں, بس یہ ہم دونوں ہیں. اٹس یو اینڈ می. یار سوچو تو صحیح, جب ماں کے وجود کے اندر ایک انسان آ جاتا ہے تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا. ماں کو نہیں نا پتا, وہ ایک سیل ہے ابھی. آج میرے جسم میں 30 کھرب خلیے ہیں, 30 ٹریلین سیلز. اور وہ جب ایک خلیہ جب زائگوٹ بنا, اور ایک خلیہ جب دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں تھی, سننے کے لیے کان نہیں تھے, دھڑکنے کے لیے دل بھی نہیں تھا, سوچنے کے لیے دماغ بھی نہیں تھا, ماں کو بھی نہیں پتا تھا, اس وقت بھی رب کی رحمت تم پہ سایہ فگن تھی. 8-9 دن کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HCG, یہ خون کا ٹیسٹ ہے, اس میں پریگننسی کا پتہ چلتا ہے. اور 10 سے 12 دن میں خون پیشاب میں, یورین کے اندر پریگننسی آتی ہے. اب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بچہ آ گیا. ویسے عام طور پہ 4 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے, جب پہلے پیریڈ مس ہوتے ہیں تو 4 ہفتے بعد پتہ چلا اس کو. لیکن اندر تو ہو گیا ہوا کام, شروع ہو گیا ہوا نا. تمہیں کچھ بھی بنانا ہے, تمہیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے, چاہے سوئی بنانی ہے, چاہے بوئنگ 747 بڑا جہاز بنانا ہے. اور وہ رب ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر صورتیں بناتا ہے, کسی کو نہیں پتا ابھی, اور وہ کام شروع ہو گیا ہے. 3 سے 4 ہفتے میں دماغ, دل اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو گئی, اور 5 سے 6 ہفتے میں دل کی دھڑکن آنا شروع ہو گئی. 18 سے 24 ہفتے میں بچے نے سننا شروع کر دیا. اب وہ ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ کی گڑگڑاہٹ, اس کے دل کی دھڑکن, اس کے سانس کی آوازیں سن رہا ہے. اور تقریباً 26 سے 30 ہفتے میں اس نے دیکھنا شروع کر دیا. ماں کے پیٹ پہ جو لائٹ پڑ رہی ہے, جو لائٹ پہ جاتی ہے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور 17 ہفتے میں اس بچے کے ہاتھ کے نشان بننا شروع ہو گئے. ڈیکٹائلوسکوپی کہتے ہیں اس کو, سگنیچر ہے. پیٹ کے اندر اس کے ایسے نشان بن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی کاپی نشان نہیں ہے. اور 4 سے 5 ماہ میں اس کا گوشت بن رہا ہے, اور اس کے پٹھے بن رہے ہیں, اور اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں. اب جا کے ماں باپ کو تھوڑی محبت ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار کوئی بچہ آ گیا ہمارا, اور دیکھا بھی نہیں ہے.
لیکن مجھے بتاؤ یہ کس مصور کی کام ہے، کس مصور کی کاریگری ہے، اور کس قادر مطلق کا شاہکار تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت وہاں بھی ہے۔ پھر 40 ہفتے گزر گئے، وہ بچہ دنیا میں آیا، ماں نے اس کو چمٹ لیا میرا بیٹا، باپ نے چمٹ لیا میرا بیٹا۔ اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں دنیا دیکھ رہی ہیں، وہ دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے۔ اب بات بڑھنا شروع ہو گئی، اب دوست بن گئے، اب وہ اسکول آ گیا، اب کالج آ گیا۔ یاد رکھو اللہ کی رحمت ہی اس کو چلا رہی ہے، اللہ کی رحمت ہی اس کو سلا رہی ہے، اللہ کی رحمت ہی اس کو کھلا رہی ہے۔ بڑا ہو رہا ہے، کمائی آ گئی، گھر آ گیا، بنگلہ آ گیا، بڑا اچانک ایک احساس ہوا اس کو، اچانک اس کو خیال آیا اب یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، آ رہا تھا نا پہلے، اب چھوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اسکول کے دوست گئے، کالج کے دوست گئے، یونیورسٹی گئی، کسی کا بچہ بھی چلا جاتا ہے، عہدہ گیا، صحت گئی، دردیں شروع ہو گئی۔ اب پہلے رسک لیتے تھے، اب ڈر لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ادھر ادھر دیکھو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بندے یاد رکھ رب کی رحمت ابھی تیرے ساتھ ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ ہے۔ غور کر، غور کر کس کس جگہ سے تو نکلا ہے، تیرے رب کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ تو جتنا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ کی ٹائمنگ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک، میں نے بڑی محنت کی جی آج تک کچھ نہیں ملا، اس کام میں بڑا سرمایہ لگایا مجھے رزلٹ نہیں ملا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، میرے بال سفید ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ طاقت نہیں ہے۔ وہ بھروسہ رکھو، ڈونٹ سے لائک دس، اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھو، ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔